بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی سٹڈیز کر رہے ہیں اور اس کا ٹاپک ہے منتخب اقوام پر اسی دنیا میں جزا و سزا کا پروسیس، تاکہ تمام انسانوں تک آخرت کا ثبوت مل جائے، تاکہ لامحدود زندگی میں کوالیفائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے تو آپ نے جتنی قرآن مجید کی صورتیں پڑھی ہیں ان سب کا اصل ٹاپک یہی ہے، یعنی اصل ٹاپک کیا ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کے لیے انلمیٹڈ لائف شروع ہونے والی ہے، اور اس میں ایک انلمیٹڈ لائف میں انجوائمنٹ کی لائف جنت کی ہے، جس میں آپ کے لیے آپ نے موجودہ اس زندگی میں آپ نے کوالیفائی کرنا ہے اس جنت کے لیے۔ تو بس یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی کا پورا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اسی کا ٹاپک پورے قرآن کا اصل میں یہی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ سورہ ابراہیم، اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ ہر سورت کا یہ جو نام ہے، جو ٹائٹل ہے اس کا، تو یہ ٹائٹل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور پھر اگلی نسل میں تابعین جو ہے ان کے لوگوں نے صورتوں کے ٹائٹل انہوں نے اپنے حساب سے سوچ کے وہ کیے۔ اچھا، وہ کس لیے کہ جو چیز بھی بس ان کو یاد آ جاتی ہے جس میں اصل میں پورا کانسیپٹ کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کیا، تو وہی مشہور ہوئی ہیں۔ تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ یہاں پہ ذکر ہے تو اس لیے اس صورت کا یہ ٹائٹل رکھا ہے۔ سٹارٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لامحدود زندگی کا ایویڈنس دیا، اور پھر وہی جزا و سزا کا پروسیس اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ کچھ سلیکٹڈ قوموں پہ یہ کر کے دکھا دیا، ہر انسان پہ نہیں کیا لیکن کچھ سلیکٹڈ میں کیا، اور وہ اس کا اتنا ایویڈنس کر دیا کہ وہ قیامت تک کے انسانوں تک پوری ہسٹوریکل ایویڈنس مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا مین۔ پھر اس کے بعد موجودہ زندگی میں نیکی اور بدی کی آزادی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زندگی میں، یہ زندگی بس صرف ایگزام کے لیے کہ جس میں ہم چاہیں تو نیکی کرے چاہیں تو برائی کرے، ہمیں سلیکشن ہے، اور اس سلیکشن کی بیسس پہ ہم نے کوالیفائی ہونا ہے لامحدود زندگی کے لیے۔ تو یہ اصل اس کا ٹاپک ہے، اور پھر لامحدود زندگی کی کامیابی کے لیے اب کیا کرنا ہے۔ اور ایگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کی، اور پھر آپ کی دعوت کی برعکس ان کی امت کے گمراہ لیڈرز نے پھر کیا آئیڈیاز ایجاد کی ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس لیے ہی کرتے ہیں کہ جو درست راستہ ہے وہ بھی بتا دیں اور جو غلط ہے وہ بھی بتا دیں، اور اس کے لیے ایک پریکٹیکل لوگوں نے جو ایجاد کیا ہوا تھا، جو ان کے لیڈرز نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، اور اس کو پھر پریکٹیکلی اس کا رزلٹ بھی کر کے دکھا دیا، تاکہ ہمیں اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو ابھی ٹھیک کرنا ہے تاکہ صحیح کر سکے ہم معاملات کو۔ آئیے جناب ہم اس کا کرتے ہیں۔ تو میں یہی کرتا ہوں کہ شروع میں کچھ آیات کا تلاوت کرتا ہوں، اور پھر میں کرتا ہوں کہ تمام آیات کا ترجمہ ہی میں صرف عرض کرتا ہوں۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ تلاوت خود کر لیجئے پلیز، اور پھر اس کا ترجمہ بھی خود آپ پڑھ لیجئے گا اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ اب دیکھیے ہر آیت کا سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. تو یہی اصل میں ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے تعلق کیا. تو اب آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اے رسول، یہ سورہ الف لام را ہے. یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکیں ان کے رب کی اجازت سے، اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو زبردست اور اپنی ذات میں تعریف کا مالک ہے. وہی اللہ تعالیٰ کے ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ اس کا انکار کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ ان کے لیے جو اس کتاب کے منکر ہیں ایک شدید عذاب کی تباہی ہے. ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کر گمراہی میں ہیں. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اچھا، یہ میں نے وہ عرض کیا تھا کہ یہ جو مقطعات ہوتے ہیں جیسے الف لام را ہے، تو یہ اصل میں ان صورت کا مین اس کا نام ہے. اور پرانے زمانے میں بلکہ آج کل کے زمانے میں انگلش میں ہی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل مقطعات میں ہم وہ کر لیتے. مثال کے طور پر کہ جیسے MBBS یا MBA، تو یہ بالکل اسی طرح یہ الف لام را. اب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی صورتوں میں بھی بالکل ایسا ہی اس کا ٹاپک جو ہے یا اس کا نام جو ہے یہ اسی طرح الف لام را ہی آ رہا ہے، یا الف لام بھی با را اس طرح کر کے آتا ہے. تو اس کا اصل مقصد وہی، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے لیے اس زندگی میں ان لمیٹڈ لائف کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، بس یہ ٹاپک ہے اس کا. تو وہیں سے آپ کو یہ ہوتا ہے. تو ایک ہی نیم ہی اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہر صورت کا، اور صورت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیکچرز ہیں. تو اب دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ غلطی کیا ہے انسان کی، یعنی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور یہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی یعنی ہدایت کی طرف لانا چاہ رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید اس لیے نازل کی، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل کرتا رہا. تو اب آپ اس میں دیکھ لیں. اب لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان اس زندگی کو پریفر کر دیتا ہے، اس لیے کہ حالانکہ یہ زندگی کیا ہے، آپ کہہ لیں کہ 70 80 90 ایئرس کی ہے نا. تو اس میں ابھی تو وہ لگتا ہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، لیکن جب یہ ختم ہوگی نا تو اس وقت فیل ہوگا کہ بس کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے کی زندگی تھی، بس دیٹس اٹ، ختم ہوگی. تو اسی میں اس میں موت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی وہ آنے والی ہے جو کہ ان لمیٹڈ لائف کی ہے، کہ جس میں کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ انجوائمنٹ کی زندگی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کی موجودہ اس زندگی میں جب اللہ تعالیٰ کے دشمن بن جائیں تو پھر ان کے لیے پھر ایک شدید عذاب کے لیے وہ بھی تیار ہو جائیں. وارننگ ہے جسے جہنم کہتے ہیں، وہ جگہ کہ جہاں پہ ان کی سزا ہوگی. لیکن جو بھی ایمان اور نیک عمل کرتے رہے تو وہ کوالیفائی ہو گئے جنت کے لیے، کہ جس میں صرف انجوائمنٹ ملے گی انہیں. اب اسی کی ایکسپلینیشن اگلی آیات میں، تو اس کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی جو پچھلی صورتوں میں آپ نے سورۃ الاعراف میں بھی اور پھر دیگر صورتوں میں یہی ٹاپک چلتا آیا. ارشاد ہوا ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں نازل کی گئی، اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دے. پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان کی نیت کے مطابق گمراہی میں جانے دیتا ہے، یا پھر جسے اس کے درست نیت کے مطابق چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. اسی طرح ہم نے موسیٰ کو اپنے ثبوت کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص دنوں کی یاد دلا سکے. یعنی کون سے دن؟ جس میں اسی دنیا میں جزا و سزا کا ظہور ہونا ہے. جب اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ہر اس شخص کے لیے بڑے
ثبوت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں صبر اور اس کی عنایت پر شکر کرنے والا ہو۔ یاد کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کیجئے کہ جب اس رب نے آپ کو فرعون کے لوگوں سے جان چھڑا دی تھی جو آپ پر نہایت برے ظلم کر دیتے تھے، وہ آپ کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے تھے اور آپ کی خواتین کو زندہ رکھتے تھے، آپ کے رب کی طرف سے اس میں آپ کے لیے بڑی عنایت تھی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ان کی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا میسج آیا، تو اب آپ کا کوشچن آئے گا کہ یہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی زبان عربی تھی، تو اسے بہت خوبصورت عربی زبان میں قرآن کو نازل کر دیا۔ اچھا پھر اس کے بعد پھر ہر ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایسے اسکالرس میں ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ اور ایکسپلینیشن کر دیتے، تو عام آدمی پھر اسے سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ اردو میں ہی دیکھ لیجئے تو اردو کی کتنی ترجمے قرآن مجید کے ہو چکے اور تفاسیر ہیں کہ جس میں ایکسپلینیشن ہے، تو وہ ہے۔ اچھا ان کو سب کو ہی پڑھ لے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا جو اصل میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور آخرت ہے، آپ کی انلیمیٹڈ لائف ہے، تو اس میں آپ نے کیا کوالیفائی کرنا ہے، اس میں کسی اسکالر میں کوئی اختلاف نہیں، تو اس کو آپ پڑھ لیجئے، تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اچھا ایشو اگر کوئی بھی اختلاف ہے تو وہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ ہر اسکالرس نے جو اپنے ذہن سے جو سوچا ہے تو بس اس کا اختلاف ان کا ہے، وہ اس کی کوئی دین میں کوئی اہمیت نہیں، تو وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ ایک آپ کا ایک علمی شوق ہے، ذوق ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہے کریں، لیکن قرآن میں اللہ کا اصل میسج تو اتنا کلیئر ہے کہ اس میں کسی اسکالر میں چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ ایگزامپل کے طور پر جنت کی ایک یہ ایگزامپل کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ اب یہ کون تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی بنی اسرائیل، اور پھر ان کے علاوہ دیگر لوگ بھی جو ایمان لے آئے تھے چاہے وہ ان کی نسل سے نہ ہو تو وہ بھی اسی امت کا حصہ بن گئے تھے، بنی اسرائیل کا۔ تو یہ لوگ ان پہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے صبر کا امتحان کیا تھا کہ جب کرائسس آئے کہ ایجپٹ کے فرعون ان پہ ظلم کرنے لگے اور ان کے بیٹوں کو قتل کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریزالو کر لیا، اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ وہ روشنی میں آ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی بنی اسرائیل کے ذریعے دیگر قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچ جائے۔ اچھا یہ 1200 BC کا زمانہ اس کے آس پاس کا ہے، تو اب اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ اللہ تعالیٰ نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لوگ تھے، اور پھر جو بھی اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے تو ان کی امت یہ ہے، تو ہم بھی اسی امت کا حصہ ہیں، تو ہم کو بھی یہی اللہ تعالیٰ نے سیم یہی کیا کہ جس کو جو مشکلات آتی رہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا سولوشن بھی کرتے رہے، اور ان کو تاکہ وہ دوسرے انسانوں کو دوسری قوموں میں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دے، بس یہی مقصد ہے، اور کیا ہے۔ اب آگے آئیے جناب، پھر مزید فرمایا، مزید یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر آپ شکر کریں گے تو ضرور میں آپ کو اور زیادہ دے دوں گا، لیکن اگر ناشکری کریں گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ موسیٰ نے اس کے ساتھ وارننگ بھی کر دی کہ اگر آپ ناشکری کریں گے اور زمین کے سارے لوگ بھی اسی طرح ناشکرے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ تعریف کا مالک ہے۔ آپ کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، کہ قوم نوح، عاد، سمود اور جو ان کے بعد بھی ہوئے ہیں، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جانتا نہیں ہے، ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے ایویڈنس لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے تاکہ وہ خاموش ہو جائیں،
اور کہہ دیا کہ جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اسے نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں آپ کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پر یہ کر دیا کہ قیامت تک کے لیے یا جب بھی پوری قوم کی حیثیت سے نیکی کریں گے اسی دنیا میں بینیفٹ ملتا ہے، اور جب غلط حرکت کریں گے پوری قوم کی حیثیت سے، انڈیویجول نہیں بلکہ پوری قوم میں، تو ان کو اسی دنیا میں مغلوبیت کی سزا آتی ہے۔ اچھا، سیم اب دیکھیے تو وہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہم عمل کر رہے ہوں تو پھر ہمیں اسی دنیا میں بینیفٹ بھی پوری امت کو ملتا ہے، اور جب ہم غلط حرکت پوری امت کی حیثیت سے جو بھی کرتے ہیں تو پھر اسی دنیا میں سزا آتا ہے۔ اچھا، انڈیویجول نہیں آتا، انڈیویجولی تو ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں تو کوئی بینیفٹ ہمیں یا کوئی نقصان نہیں ملتا، لیکن پوری امت کی حیثیت سے مسلمان جب بہت نیک اور صحیح راستے پہ تھے، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے اور انہیں بینیفٹ ملتا رہا، اور جب مسلمانوں نے بھی غلط حرکتیں شروع کی تھیں تو سیم وہی معاملہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم مغلوبیت کی صدا ہے کہ جیسے پہلے مغلوبیت ہوئی اسپیشلی یہ کس کی طرف سے آئی کہ آپ مغل منگولوں کے ذریعے ہم مغلوب ہوئے، لیکن چلو ہم نے یہ نیکیاں کی کہ ہم نے ان پہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا، تو چلو وہی لوگ جو ہے منگول جو ہے یہ ایمان لے آئے تھے، ایمان لے آئے تو چلو ہمیں اچھا ٹائم ملا۔ اچھا، لیکن پھر ہم نے غلط حرکتیں کی تو ہم پھر یورپ اور امریکہ کی مغلوبیت میں رہے۔ اچھا، پھر ہم کسی حد تک ٹھیک ہوئے تو تھوڑی سی ہمیں آزادی بھی ملی، لیکن وہ چلو 100% نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی کسی حد تک نسبتاً ہم آزاد ہو گئے، اور لیکن ابھی بھی اکنامک کولونیلزم ابھی بھی جاری ہے کہ جس میں ہم مغلوبیت میں۔ اچھا، وہ ایگزامپل کیوں کی کہ باقی ساری قوموں میں ایگزامپل مل جائے اسی کی کہ جناب ہر انسان کا انڈیویجول معاملہ آخرت میں ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرانی زمانے میں قوم نوح، عاد، سمود جو اب سورہ اعراف میں ڈیٹیل سے اب پڑھ چکے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور اس کا ایویڈنس ابھی تک کا رکھ کے آپ کو پورے فوسلز سب موجود ہیں کہ جس میں آپ کر سکتے ہیں، جس کو پچھلے لیکچرز میں نے عرض کیا، آپ خود لے جا کے گوگل میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کے پورے ایک فوسل سارے ملتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے رسولوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ آپ کو اس سے بلا رہا ہے تاکہ آپ کے گناہوں میں آپ کو معاف فرما دے جو اس سے پہلے آپ سے ہوئے ہیں، اور آپ کو ایک مقرر ٹائم تک مہلت دے دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہماری طرح کے ایک آدمی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان اشیاء کی عبادت سے روک دیں جنہیں ہمارے باپ دادا یعنی ہمارے لیڈر پوچھتے آئے ہیں۔ یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی کلیئر ایویڈنس لے کر آئے۔ ان کے رسولوں نے انہیں فرمایا کہ یقیناً ہم آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذن الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم آپ کو کوئی ایویڈنس لا دکھائیں۔ چنانچہ آپ کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور اہل ایما نہیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اہل ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے، یعنی ان کو بس اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ صرف کرنا چاہیے، بس اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی پروف لے کے آئے، تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف قوموں کو پریکٹیکلی کچھ ایک معجزے کے طرح ایویڈنس بھی دیا
اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے قوم سمود نے یہ کہا کہ جی آپ یہ ایسا کریں نا، ایسا ایک ایویڈنس لے کے آئیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اسی چٹان سے ایک آپ اونٹنی پیدا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، کر کے دکھا دیا، لو جو بھی. اور فرمایا کہ اب تمہارے لیے آخری لمٹ ہے، اب اگر تم نے اس اونٹنی کو بھی مارا تو پھر تمہیں فوراً اسی زندگی میں سزا ملے گی. اور وہ انہوں نے کر دی ایسی حرکت اور ہو گیا. یہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح پھر ہر رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی ٹائم میں کچھ نہ کچھ ایسے معجزانہ طریقے سے ایویڈنس بھی دیتا رہا ہے. اس میں اور بہت سی، جیسے قرآن مجید کی ایگزامپل ہے کہ عربی کا بڑا شوق تھا عربوں کو، تو وہ بہت ایک فصاحت اور بلاغت کا ان کو بہت شوق تھا، اور شاعری اور لیکچرز کا بڑا شوق تھا، تو اس لیے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان کو اتنی شاندار کوالٹی کے ساتھ قرآن مجید نازل کیا کہ خود اس کے منکرین جو ہیں وہ بھی ماننے لگے کہ ہاں واقعی یار یہ ہم نہیں اتنی شاندار لیکچرز یا شاعری ہم نہیں اتنی کر سکتے جیسی یہ قرآن میں ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا. تو یہ ایگزامپل ہے. تو یہ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا آپ دیکھیے مزید فرمایا، ہم لوگ کیوں نہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں جبکہ ہمارے ان راستوں کی ہدایت اسی رب نے ہمیں بخشی ہے. آپ جو اذیت بھی ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس کفار نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم آپ کو اپنی اس سرزمین سے لازماً نکال دیں گے اور آپ کو بالآخر ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا. تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اس کے بعد آپ کو اسی ملک میں آباد کر دیں گے. یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے خبردار ہے اور جو میری وارننگ سے ڈرنے لگے. انہی اقوام کے لیڈرز کا رسولوں پر چیلنج کہ آپ لائیں جی ہم پر عذاب، اگر آپ چاہتے ہیں لا سکتے ہیں. تو انہوں نے چیلنج کیا تو فیصلہ بھی ہو گیا اور یہ سرکش ضدی ناکامی ہو گئے. اور یہ اب اس کے آگے جہنم ہے، وہاں ان کے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ جو ایمان لے آئے تھے رسولوں کے تو ان پہ صبر کا ایگزام آیا تھا، یعنی ان کو پرابلمز آتی رہیں. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی جسمانی ٹارچر بھی اور سائیکولوجیکلی ٹارچر بھی آیا کہ یہ صبر کا ہے. اچھا امتحان، اچھا وہ ہم لوگوں کا صبر بھی آتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں بیماری بھی آ جاتی ہے، کبھی ہمیں قوم کی حیثیت سے مغلوب بھی ہم ہیں، امریکہ یا چائنا کے مغلوبیت میں ہم ہیں. تو یہ اس وقت کے زمانے میں چل رہا ہے صورتحال. تو یہ بھی ہے. اچھا اور کفار نے جب یہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ سے کہ جی سزا دیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ٹائم دیا، ایک دم نہیں کر دیا یہ اسی دن، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جن کے اندر کچھ ابھی تھوڑا سا ایمان کی رمق ہے تو وہ ایمان لے آئے، اور پھر وہ لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری دعوت کا سلسلہ 15 سال تک چلتا رہا. سزا نہیں آئی، پھر سزا آنی شروع ہوئی، لیکن وہ بھی قسطوں میں آئی. پہلی سزا جنگ بدر میں آئی کہ ان کے لیڈرز مارے گئے، پھر دوسری جنگ میں دوسری سزا آئی کہ باقی جو لیڈر رہ گئے تھے وہ اگلے سال مارے گئے. پھر اس کے بعد پھر اور بھی کچھ عرصے میں مرتے ہی چلے گئے. اچھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی بہت اعلیٰ درجے کے پہلوان تھے، وہ بھی تھے تو منکرین بھی ایسے ہی تھے، اسی طرح کی ان کی ملٹری کے ویسے ہی ماہر تھے، تو ان میں ہوتی تھی، لیکن اگلے آسانی سے مارے چلے جاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ ایویڈنس کر کے ہم لوگوں کے لیے کر دیا کہ جناب آپ نے دیکھ لیجئے کہ آپ سب کا اسی طرح سے سزا پہ آنی ہے، لیکن اس زندگی میں تو بس موت ہی آتی ہے نا، لیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی. تو بات یہ ہے. تب فرمایا مزید کہ یہ موجودہ زندگی میں جو نیکی بدی کی آزادی ہے
تو اس میں پھر رزلٹ کیا ہونے ہیں آپ کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا، موت ہر طرف سے اس پر پلی پڑ رہی ہوگی لیکن مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ جو لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اس کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ یہ اس رب ہی کی دی ہوئی مہلت ہے، وہ آپ کے اس کفر و شرک کو گوارا کر رہا ہے تاکہ اس زندگی میں امتحان ہو جائے۔ وہ چاہے تو آپ کے لیے آپ کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق آپ کی جگہ لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے اس پوری میں اصل بات کیا ہے کہ اب دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن بنے اس زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر جہنم ہوگی اس کے لیے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی اگزامپل دی کہ ان کو پھر کھانا کیا ہوگا؟ پیپ کا پانی۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یعنی ظاہر پانی تو انسان کو ابھی بھی پینا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا ہوگا کہ اپنے جسم سے جو بھی گندگی کی پیپ نکلے گی، یہ آج کل بھی نکلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہی اگزامپل دی آپ کو کہ اسی ٹائپ کی چیز آپ کو پینے کے لیے ملے گی، کہ یہ ان کے لیے کہ جو اللہ کے دشمن بنے ان کے لیے۔ تو پھر فرمایا کہ پھر موت بھی نہیں آئے گی، اور اس زندگی میں جتنا فنڈ اکٹھا کیا، جو کچھ بھی جناب آپ نے جتنے ڈالرز اور یورو اور جتنے ملین بلین ڈالرز یا یورو آپ کما بیٹھے ہیں، سب کچھ وہ سب اسی زندگی میں، یہ بس صرف چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے جو 80-90 ایئرز کی چلتی ہے، لیکن اس میں ابھی تو بڑے لمبے لگتے ہیں، لیکن جب ہم فوت ہوتے ہیں تو پھر تو لگتا ہے کہ بس جناب چند منٹ کے لیے ہی ہم اس زندگی میں رہے تھے، تو بس جناب جتنا بینیفٹ تھا سب ختم، زیرو۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کے دشمن چونکے رہے تو پھر جہنمی کی سزا ہے۔ پھر ارشاد ہوا یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کے روبرو نکل کھڑے ہوں گے تو پھر جو لوگ کمزور تھے، جو مرید تھے، وہ اپنے لیڈر سے کہیں گے ہم آپ کے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا لیں گے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی ہوئی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھا لیتے، اب ہمارے آپ کے لیے یکساں ہے کہ چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ جب رزلٹ دے دیے جائیں گے تو شیطان کہے گا حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سچا وعدہ کیا تھا، چنانچہ اس نے تو پورا کر لیا، ادھر میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا مگر میں نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی ہی کی، اور میرا آپ پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں، ہم نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ آپ کو برائی کی دعوت دی اور آپ نے میری دعوت پہ لبیک کہہ دیا تھا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرنا بلکہ اپنے آپ ہی لعنت دیں اپنے آپ کو۔ اب نہ میں آپ کو فریاد کر سکتا ہوں، نہ آپ میری فریاد کو پہنچ سکتے ہیں، آپ نے جو مجھے شریک بنایا تھا تو میں نے اس کو پہلے انکار کر دیا تھا، حقیقت یہ کسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہی ہے۔ تو جناب یہ فائنل رزلٹ ہوگا۔ اب مرید کون ہوں گے؟ کہ ظاہر ہے کہ آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی کسی کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں یا پیر بنا لیتے ہیں یا جو بھی بنا لیتے ہیں ان کو، تو اب وہ ان کو برائیوں کا جو بھی آئیڈیا دیتے ہیں تو یہ اسی پہ عمل کرتے ہیں، تو اب پھر ہوگا کیا آخرت میں رزلٹ کہ وہ اپنے لیڈر کو کہیں گے جی آپ ہمیں اس مصیبت سے، یہ اس عذاب سے ہمیں بچا دیں، تو وہ کہیں گے جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر شیطان جو ہے، شیطان یہ اصل میں ایک تو وہ شیطان ہے کہ جو ابلیس تھا، کہ جو آدم علیہ السلام کا تھا، اب انہی کے لیڈرز ہیں جس کے ایک مرید ہیں چیتے ہیں، تو وہ آج ہمیں غلط آئیڈیاز دیتے ہیں، جس میں جنات تو صرف دل کے اندر آئیڈیاز ہی دیتے ہیں، اور انسانی شیاطین جو ہیں وہ آپ کو منہ کے بول کے بھی آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں، تو وہ دیتے ہیں تو وہ پھر
خود لے جا کے بتائیں گے کہ جناب ہم جو آپ کو آئیڈیاز دے رہے تھے سچی بات ہے وہ صرف فراڈ ہی تھا، لیکن آپ لوگ مان گئے تو پھر ٹھیک ہے جی آپ بھگتیں، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا آپ کو۔ تو جناب یہ ہونا فائنل رزلٹ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے میسج ہی کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ اصل اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اصل اللہ تعالیٰ کا آبجیکٹو یہی ہے کہ اس زندگی میں آپ پورا بینیفٹ لیں جناب۔ اچھا اب آگے دیکھیے، پھر ارشاد ہوا اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے رب کی اجازت سے وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ویلکم یوں ہوگی کہ ان باغوں میں ایک دوسرے کے لیے سلام ہوگا، یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک پاک کلمہ ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کلمہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک پاک درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں فضا میں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے رب کی اجازت سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ کوالیفائی ہو گئے، جنت میں گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزامپل آپ کو باغ اور نہروں کی ایگزامپل دیتا ہے، لیکن آپ آج کل کے زمانے کی جو بھی بینیفٹ ہے اس سے بھی اچھی کوالٹی کا، اس سے زیادہ بڑا بینیفٹ آپ کو وہ ملتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایگزامپل دیا، یہ ایک پاک کلمہ ہے۔ اچھا کلمہ تو آپ بالکل بچپن سے ہی آپ سیکھ لیتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایمبیسیڈر ہے کہ جن کے ذریعے ہمیں یہ میسج پہنچا، مطلب یہ ہے نا۔ تو یہ کلمہ ہے، تو فرمایا کہ یہ ایسا درخت ہے کہ جس کے اندر سے شاخیں ملتی ہیں، اور وہ شاخیں کیا نیکی کے، ایتھکس کے، تو وہ ہیں۔ تو بس جناب یہ ہے آپ کے لیے اس کا فائنل رزلٹ، آپ کو اس کا ایک پورا فروٹ آپ کو مل جائے گا آخرت میں، کہ جس میں ان لمیٹڈ لائف، جس میں صرف انجوائمنٹ اور بینیفٹ ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل صرف پرانے زمانے کے لوگوں سے وہ دی ہیں کہ جو وہاں سے لے کے آج تک آپ کے لیے ویلڈ ہیں۔ باغ نہروں کی آپ کو اگر کوئی محل ہو وہاں پہ اور آپ صرف انجوائے کر رہے ہوں تو اس سے اچھی کیا چیز ہوگی، لیکن اس کی کوالٹی کیسی ہوگی تو وہ پھر ایسی ہوگی کہ ہم نہیں سمجھتے۔ اب ظاہر ہے کہ بالکل آج کل ہمیں جتنے بینیفٹ ملے پرانے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو اب آپ سوچ لیجئے کہ کیا کیا بینیفٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے مقابلے میں خبیث کلمہ کی مثال ایک خبیث درخت کی ہے جو زمین کے اوپر اسے اکھاڑ لیا جائے تاکہ وہ ثابت بھی نہ رہ سکے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اسی واضح بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنا چاہیں انہیں اللہ تعالیٰ منزل سے بھٹکانے کی اجازت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں لا اتارا ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز ایجاد کیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چلیں اپنے مزے کر لیجئے، لیکن آپ کا فائنل ٹھکانہ بالآخر جہنم ہی کی طرف ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی اس کی ایک ایگزامپل ایک ایسے درخت کی دی کہ جس سے بس کانٹے ہی ملتے ہیں اور وہ انسان کو کاٹتا ہی رہتا ہے، تو یہ ہوگی جنت اس طرح کی چیز۔ اور یہ کیوں ہوئی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے پارٹنر بنا دیتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ بھی آج کل تو ایتھیزم زیادہ چلتا ہے، تو ایتھیزم میں بھی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تو انکار کیا، لیکن انہوں نے اس کائنات کو خدا کا سمجھ لیا۔ اچھا خدا نہیں کہتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اسی کائنات میں ایسے کنٹرول
بن گئے کہ پوری صحیح طرح سے ستارے سیارے پانی ہر چیز بادل ہر چیز صحیح کنٹرول میں ہو رہی ہے، تو یہ جناب کنٹرول ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ کائنات نے کیا، تو اس کائنات کو ہی انہوں نے خدا سمجھ لیا. تو بس یہ بات، لیکن خدا کہتے نہیں، نہ کہے لیکن کانسیپٹ وہی سمجھتے ہیں. تو جناب یہ ہے پھر فائنل اس زندگی میں یہ اگزامپل ہے. تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، رسول میرے جو بندے ایمان لے آئے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ نماز کا اہتمام رکھیں، اور جو کچھ ہم رب نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ بزنس ہو سکے گا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. یہ مشرکین دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اس رب سے آپ کو رزق کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے ہیں اور سمندری جہاز کو آپ کے کام میں لگا دیا ہے کہ اس رب کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اس نے دریاؤں کو آپ کے کام میں لگایا. اس رب نے سورج اور چاند کو آپ کے کام میں لگا دیا ہے کہ دونوں برابر چلے جا رہے ہیں. اسی طرح دن اور رات کو بھی اس رب نے آپ کے کام میں لگا دیا ہے. آپ کو ہر اشیاء میں سے جو کچھ آپ نے مانگا عطا فرما دیا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. ان نعمتوں کے باوجود بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز کیوں بنا لیتے ہیں؟ حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے. تو دیکھیں یہ ہماری غلطی ہے جو ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کر لیتے ہیں. چاہے ایک پوجا تو ہوتی ہے نا کہ جس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگ بتوں کی، لیکن مسلمانوں میں چلو یہ نہیں ہوتا، لیکن ہم کسی نہ کسی شخصیت کی ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. ان کے جو بھی لیڈرز ہوں، چاہے وہ بڑے نیک لوگ ہی ہوں جو گزر چکے فوت ہو گئے، لیکن اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ابھی زندہ ہوں، لیکن ان کے لیے تو بڑی ایسی پوجا جیسی وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگلے کے پاؤں چومنا، یا جو فوت ہو گئے تو جا کے ان کی قبر پہ چومنا اور اس طرح کی قسم کی. تو یہ وہی چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جیسی چیز بنا لیا اس کو، تو یہ کرتے. اچھا اب یہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو رسپانسبلٹی یہی تھی نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ رزق دیا اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ میں خرچ کریں. اچھا وہ کہاں خرچ کرتے تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اسٹیبلشڈ بزنس تھے، تو اسی فنڈ کو وہ کہاں استعمال کرتے تھے کہ جو ایمان لاتے تھے لیکن وہ غلام تھے، تو انہی غلاموں کو خریدتے اور آزاد کرتے تھے. تو سٹارٹ یہی ہوا. پھر اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو بہت سے لوگ دوسرے قبیلوں کے جو ایمان لا کر مدینہ آنے لگے، تو ان سب کو سیٹل کرنے کے لیے اسی اپنے فنڈ میں سے خرچ کرتے رہے. یا ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو یہی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کے لیے کیا کچھ بنایا، آسمان، زمین، سمندری جہاز، آپ کی واٹر موومنٹ، دریا، سمندر، اور ان سب میں آپ کو کیا بینیفٹ ہے. پلیز یہ میں اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود گوگل میں کچھ آپ آرٹیکلز ایسے کچھ پڑھ لیجئے کہ ان سب چیزوں کا انسان کو کیا فائدہ ہو رہا، تو پھر آپ کو یہ واضح ہو جائے گا. اور اس کے لیے یہ بھی میں کروں گا کہ جب بھی آپ کا ٹورزم کا شوق ہو تو آپ پہاڑوں، دریاؤں اور سمندر کا بھی تھوڑا سا ایک سفر کریں، تو پھر آپ کو اس میں خود ایکسپیرینس سا فیل کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے یا نہیں، اس کا ڈیسیژن آپ خود کر لیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل سے نیکی ہے کیا تو اس کو بیان فرمایا. تو اس کا ترجمہ ارشاد ہوا، اے رسول آپ کی قوم تو ابراہیم کی امت ہے، آپ انہیں وہ واقعات سنا دیجئے جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر یعنی مکہ مکرمہ بنا دیجئے، مجھے اور میرے اولاد کو اس شرک سے دور کر دیجئے کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے لگیں، اس سے ہمیں بس بچا دیں میری اولاد کو. اے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے
میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ آپ کے حوالے ہے، پھر آپ بخشنے والے ہیں، آپ کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک بنجر وادی میں لا بسایا ہے رب، اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں، چنانچہ آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اراؤنڈ 2000 BC، یعنی آج کل کے زمانے سے آپ دیکھ لیں کہ تک 4000 سال سے زیادہ کا ٹائم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آرڈر دیا تھا کہ آپ ایک بنجر وادی، ایک جہاں پہ ڈیزرٹ ہے، اس کی پہاڑیاں ہیں، تو وہاں پہ آپ جا کے اللہ تعالیٰ کی مسجد بنا دیں، جو انہوں نے کعبہ شریف جو وہ بنائی وہاں پہ، اور بنائی، اور ان کی بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیگم ہاجرہ رضی اللہ عنہ ان کو وہاں پہ سیٹل کیا۔ اب سیٹل کیا تو وہی مشکل تھا کہ بھی اب یہاں کیسے، اس ڈیزرٹ میں کیسے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمہ بھی بنایا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کئی اور قبیلے وہ بھی آ کے اس جگہ پہ سیٹل ہو گئے، ایک شہر بن گیا۔ تو اب اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو، میری اولاد کو شرک سے بچانا، کیونکہ یہ مرکز توحید کا ہے کہ صرف ایک اللہ سے تعلق ہے اس کعبہ کا۔ اور پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے پورے عرب کے قبیلوں میں اللہ کا میسج پہنچایا، اور واقعی میجورٹی نے مانا، اور وہ پھر آنے لگے کعبہ شریف میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا تھا، وہ کرنے لگے، لوگ حج اور عمرہ کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو انہوں نے پھلوں کا رزق کیا، تو یہ پھل ایک تو فروٹس بھی ہیں، اور عربی میں اس میں دنیا کے اور جو بھی بینیفٹ چاہیے ہوتے ہیں انسان کو، تو وہ سب اس میں ہوتے ہیں۔ یعنی فروٹ میں صرف وہ فروٹس بھی ہیں جو آپ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور جو کچھ بینیفٹ آپ کو، جو بھی انجوائمنٹ ہے، تو آپ آج کل کے زمانے کے مکہ مکرمہ کو آپ خود جا کے گوگل میپ میں دیکھ لیجئے، اس کی پکچرز دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رزق وہاں تک آپ پہنچایا ہوا ہے، آج تک ہے، اور ہر ٹائم میں رہا ہے۔ اب تک 4000 سال ہو گئے، تو 4000 سال میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ شرک سے بچے، لیکن ہوا یہ کہ اراؤنڈ 300 CE کا زمانہ، 1700 سال پہلے، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں تو 2003 ایئرس گزر گئے، تب تک تو توحید پہ رہے، لیکن تب جا کے ان میں گمراہی آئی، اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک اپنے پوجا شروع کر دی مختلف شخصیتوں کو، اور ان شخصیتوں کے بت بنا دیا۔ اچھا، وہ شخصیتیں کون تھی؟ کوئی ان کے ہسٹری کے کوئی نیک لوگ تھے، انہی کے، ایون خود ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی انہوں نے تصاویر بنا دی تھی اور لگا کے عین کعبہ شریف پہ فٹ کر دی تھی۔ تو یہ حرکت انہوں نے کی تھی، اور اب وہ پوجا کر رہے تھے، لیکن ان میں پھر بھی توحید کے لوگ تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ابھی بھی سمجھتے تھے، تو وہ اب فیل کرتے تھے کہ یہ کچھ بھی ہے غلط۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی شرک کبھی نہیں کرتے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں کرتی تھی، اور بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن اپنے ان دوستوں کو کیا کہ جو توحید کو مانتے تھے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے، جس میں اگزامپل کے طور پہ سیدہ خدیجہ، علی، ابو بکر صدیق، زید رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ دوسرے نوجوان جیسے عثمان، علی رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ بھی جلدی جلدی ایمان لے آئے، کیونکہ وہ خود سمجھتے تھے اس بیزاری پہ کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ تو اللہ کی توحید کا مرکز، اور یہاں پہ یہ کیوں حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مزید دیکھیے کیا کچھ ہے، فرمایا اے ہمارے رب، آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی سیکرٹ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، اس میں کچھ شک نہیں
کہ میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اے رب مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں۔ اے رب میری یہ دعا قبول فرما لیجئے۔ اے رب آپ مجھ کو بخش دیجئے، میری والدین اور سب ایمان والوں کو جو بخش دیجئے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے این بڑھاپے میں، جب کوئی اراؤنڈ 90 ایئرس سے زیادہ ان کی ایج تھی اور ان کی بیگم جو ہے وہ بھی اتنی ایج کی تھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دے دیے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ تو آپ پچھلی لیکچر میں تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ جب فرشتوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تو ان کی بیگم سارہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھی، تو وہ تو ہنس پڑی کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میرے شوہر تو بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں بھی بہت بوڑھی اور بانجھ ہوں، تو یہ کہاں سے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ جی اماں جی یہ ہوگا آپ کے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور انہی کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہوئے، اور ان کی دوسری بیگم ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھیں، تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے جو پہلے ہو گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی نے یہ دی تھی اسماعیل علیہ السلام کو کہ یہ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف جو ہے وہ کنسٹرکشن کر کے پھر اس کا میسج پورے عربوں تک پہنچائے، تو ان کی رسپانسبلٹی یہ تھی۔ اور اسحاق علیہ السلام پہ رسپانسبلٹی یہ تھی کہ وہ فلسطین کے علاقے میں، اب فلسطین اس زمانے میں یا آج کل کا اسرائیل بھی ہے، اس کے ساتھ جارڈن، سیریا، لبنان یہاں پہ، اور پھر ایجپٹ میں بھی پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ تو اسحاق علیہ السلام وہاں پہ یہ کرتے رہے، اور یہاں پہ پھر ہوا یہی کہ ان دونوں بیٹوں کی بنیاد پر 2 قومیں بن گئیں۔ جو اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے اپنا ٹائٹل اسرائیل رکھا تھا۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا نام ہے، لفظ ہے، اور اس کا مطلب تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس کا اسرائیل کا مطلب یہی ہے، اللہ کا بندہ۔ تو وہیں سے ان کی پھر یہ بنی اسرائیل پہلے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ مکہ مکرمہ میں ان کی شادی ہوئی، اور وہیں سے جو بھی پیدا ہوتے چلے گئے تو وہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، اور انہی میں سے آتے آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے۔ اچھا، یہ اب نسل تک ہی نہیں رہا، بلکہ جو بھی ایمان لائے تو پھر یہ امت اسماعیل اور امت اسحاق یا امت بنی اسرائیل کہہ لیں، تو یہ ان دونوں کے ٹائٹل، اور یہ آج تک یہ موجود ہے امت، اور ہم بھی اس امت کا حصہ ہیں کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی امت کا حصہ ہیں، اور اس میں مسلمان بھی، اور پھر اس کے ساتھ اب کرسچنز اور جیوز ہیں تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی امت کا حصہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے جو بھی گمراہی میں ان سے اگینسٹ معاملے میں آئے تو یہ پھر ہم پہ سزا بھی ہونی ہے، اور ہم اگر این اسی توحید کے ساتھ ہیں، ان ایتھکس کے ساتھ ہیں، تو پھر انشاءاللہ جنت میں کوالیفائی ہونا ہی ہمیں۔ تو اب یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس سورت کا نام مشہور ہو گیا۔ تو ابراہیم کی دعوت کے برعکس ان کی امت کے گمراہ لیڈرز نے پھر جو طریقہ کیا شرک کا، اور اس کا رزلٹ میں نے بتایا تھا 300 CE کے آس پاس، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اراؤنڈ 300-400 ایئرز پہلے یہ مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا کہ شرک کر لیا تھا انہوں نے۔ تو اب یہ دیکھیے، اچھا شرک کا مقصد کیا تھا؟ کہ بیسیکلی یہی تھا کہ ایک علامت بنا کے تو اپنی لیڈرشپ چلانا، بس یہی مقصد تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ حرکت بھی کی تھی کہ اور قبیلوں کے جو بھی بت تھے ان سب کو لے جا کے انہوں نے مکہ مکرمہ کے ساتھ فٹ کر دیا تھا وہاں، تاکہ سارے قبیلے جناب ان سے تعلق رہے اور سب سے ان کی اکانومی چلتی رہے، مقصد یہی تھا ان کا۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھیں گے، وہ انہیں صرف اس دن کے لیے ٹال رہا ہے کہ جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے،
ان کی نظر اٹھے گی تو ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے گی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ ان لوگوں کو اس دن سے وارننگ کر دیجئے کہ جس دن انہیں عذاب آ جائے گا، اس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے، ہم آپ کی دعوت قبول کرنے اور آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا آپ اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے تھے؟ کیا آپ اپنے شرک سے ہٹنے والے نہیں ہیں؟ یہ اب جواب ہوگا کہ اس ٹائم جب یہ آخرت میں جس طرح مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اللہ اور ٹائم دے دیں کہ ہم صحیح آ جائیں، تو پھر آپ قسمیں نہیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر آپ کیوں شرک میں آئے؟ جب فرشتے پھر ان سے پوچھیں گے تو پھر آگے ارشاد ہوا، آپ انہی لوگوں کے شہروں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے اور آپ پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ہم نے آپ کے لیے ان کی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ انہوں نے اپنی سب سازشیں چل کر رکھ لیں، ان کی یہ سازشیں اب اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہیں، اگرچہ ان کے پلان ایسے تھے کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے، یعنی ایسے انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ٹارچر بھی کرتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی بھی بڑی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو تو بچا لیتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ شہید ہوئے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے مزید زندگی دی ان کو، تو وہ رہا سلسلہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر سینیریو بھی بتا دیا، کیونکہ وہ اپنی لیڈرشپ بچانا چاہتے تھے، تو بس اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس لیے بنے۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد ہوا، چنانچہ ہرگز خیال نہ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے معاہدوں کے خلاف کچھ کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست وہ انتقام لینے والا ہے ان کے جرم کو۔ اس دن کو یاد رکھیے کہ جب یہی زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی اور آسمان بھی، سب تنہا بے یار و مددگار انسان تو اللہ تعالیٰ واحد اور قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، کہ آپ کے لباس تو تارکول کی طرح ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوگی۔ تو یہ حالت ہوگی جن کی سزا ہونی ہے کہ ایک تارکول، یہ کیا ہوتی ہے کہ ٹار which is dark, thick and flammable oil، یا آپ کے آئل سے یہ نکلتا ہے، تو اس قسم کی چیزوں میں جناب یہ ان کے کپڑے ہوں گے اور پھر آگ میں بھی یہی جا رہے ہوں گے۔ پھر مزید ارشاد ہوا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ان کی انویسٹمنٹ کا بدلہ دے دے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی رزلٹ دینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اس لیے کہ ان پر فائنل کنفرمیشن پوری ہو جائے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے وارننگ کر دی جائے، اس لیے کہ جو جان لے کہ وہی ایک خدا ہی ہے، اور اس لیے کہ دانش مند ایک وائز انسان پر اس ریمائنڈر کو حاصل کر سکے کہ قرآن کا مقصد صرف یہی ہے کہ جناب آپ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم رکھیں، شرک سے بچیں، وہ سارے گناہ جو قرآن میں بتائے ہوئے ان سے بچیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایتھکس، جو اچھے کام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پریکٹیکلی کر کے دکھائیں، بس اس پہ عمل کریں تو آپ کوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو جناب یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ اور منکرین کی انویسٹمنٹ کیا تھی کہ جو اپنی زندگی کے بینیفٹ اور لیڈرشپ کے لیے جو سازشیں کرتے رہے، تو ان کا پھر یہ ان کی انویسٹمنٹ کا یہ رزلٹ ہوگا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر لباس بھی بالکل آپ کے آئل کے بنے ہوئے ہوں گے، اور پھر آگ میں پھینکے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ موت بھی نہیں دے گا۔ تو پھر یہ رزلٹ ہے۔ تو جناب اب ہمارے لیے آج آپشن ہے، ہم چاہیں تو جنت کو سلیکٹ کر لیں انویسٹمنٹ کے لیے، چاہیں تو جہنم کو کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے طریقے آپ کے قرآن میں بتا دیے کہ اگر آپ جنت لینا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ کا یہ طریقہ ہے، اور اگر جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو برائیوں کے، جس کے لیے آئیڈیاز بڑے شیاطین کے، یعنی انسانی شیطانوں سے بھی، اور جنات میں صرف آئیڈیاز ہی دیتے ہیں آپ کے ذہن میں، وہ آتے ہیں تو پھر وہ کریں۔ اور تو آپشن آپ کی ہے، میری ہے، ہم جو چاہیں کرنا چاہیں۔ تو جناب یہ ہے، اب جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے،
جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.